بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی کوئی قیمتی شے مثلاً گاڑی، زیورات، موبائل، دستاویزات، چوری شدہ مال پولیس کے قبضے میں آ گیا ہے اور یہ مال چوروں، ڈاکوؤں سے تو بچ کر آ گیا ہے، اب اس کو پولیس سے کون بچائے گا؟ اس لیے آپ کو قانون سپرداری کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل درآمد کرنا اور عمل درآمد کرانا لازمی طور پر سیکھنا چاہیے۔ مال آپ کا ہے تو ہونا بھی آپ کی تحویل اور حفاظت میں چاہیے۔ جس تھانے میں پولیس اہلکار اپنے صندوق کو تالا لگا کر اور چارپائی کو زنجیر سے باندھ کر رکھتے ہیں، وہاں آپ کا قیمتی سامان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کسی بھی مقبوضہ گاڑی یا موٹر سائیکل کا جملہ قیمتی سامان اور پرزے چوری کرنا یا تبدیل کرنا پولیس کا محبوب مشغلہ ہے، لہذا اپنے حق کے سپرداری کو سمجھیے تاکہ آپ اپنا سامان فوری طور پر سپرداری پر حاصل کر سکیں، اور اگر آپ قانون دان ہیں تو آپ لوگوں کو ان کا حق بروقت دلا سکیں۔ قانون سپرداری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو چیز آپ سپرداری پر لینا چاہ رہے ہیں وہ چیز کن طریقوں سے اور کس قانون کے تحت پولیس کے قبضے میں جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تو پولیس ضابطہ فوجداری کی دفعہ 51 کی 3rd پرویزو کے تحت آپ کی ذاتی تلاشی لے گی اور جو بھی سامان آپ سے برآمد ہوگا اس کی فہرست بنا کر سیف کسٹڈی، یعنی جس کو مال خانہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ رکھ لی جائے گی۔ آپ کے ملاحظہ کے لیے میں دفعہ 51 CRPC کو پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ دراصل قانون کیا ہے۔ دفعہ 51 CRPC کی جو 3rd پرویزو ہے، یعنی ذاتی تلاشی کے بارے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ The officer making the arrest or when arrest is made by the private person, the police officer to whom he make over the person arrested may search such person and place and safe custody all article other than necessary wearing apparel found upon him، یعنی سوائے اس کے جو ذاتی کپڑے پہنے ہوں گے اس کے علاوہ جو کچھ اس سے برآمد ہوگا وہ اس کی ایک لسٹ بنائے گا اور اس کو سیف کسٹڈی میں رکھ دے گا۔ یہ آپ کا مال جمع ہو گیا، یہ وہی مال ہے جسے بعد میں آپ سپرداری پر حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیس کو کوئی بھی مشکوک یا کسی مقدمہ میں ملوث چیز کو قبضہ لینے کا اگلا جو اختیار ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 103 عطا کرتی ہے۔ اس دفعہ میں محض قبضہ لینے کی پرویو کو میں پڑھوں گا، باقی زیادہ تفصیل ہو جائے گی۔ تو یہ جو دفعہ 103 ہے اس کی 2nd پرویزو جو ہے وہ متعلقہ ہے کوئی چیز قبضے میں لینے کے جسے کے بعد میں سپرداری پر لیا جا سکتا ہے۔ تو دفعہ 103 CRPC کی 2nd پرویزو ہے The search shall be made in their presence and a list of all things seized in the course of such search and of the place in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by the witnesses, but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specifically summoned by it۔ یا پھر پولیس یوں بھی کرتی ہے کہ اگر اسے شبہ ہو
کہ کوئی چیز چوری شدہ ہے یا کسی جرم میں ملوث ہے یا پھر اسے ایسی کوئی شکایت موصول ہوئی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے سکتی ہے، خواہ اس کے بارے میں کوئی مقدمہ درج ہو یا نہ ہو۔ یہ اختیار پولیس کو سی آر پی سی کی دفعہ 550 عطا کرتی ہے، جس کے مطابق وہ کسی بھی چیز کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اور ایسی چیز کو بعد میں سپرداری پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں دفعہ 550 سی آر پی سی کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے کائنڈ پیروزل کے لیے یہ آپ کے سامنے رہے۔ Power to police to seize property suspected to be stolen. Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. Such police officer, if subordinate to the officers in charge of the police station, shall forthwith report the seizure to the officer. یہ وہ صورتحال تھی جس کے تحت پولیس کے پاس کوئی چیز قبضے میں چلی جاتی ہے جسے ہم سپرداری پر لینا چاہیں تو بمطابق قانون چونکہ ان کے قبضے میں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی قانون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہ چیز واپس لینے کے لیے۔ اب سپرداری کے معاملے میں جو سب سے پہلا قانون جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جو مقبوضہ شے کو سپرداری پر دلاتا ہے، وہ ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 516A سی آر پی سی۔ میں ملاحظہ کے لیے اس دفعہ کی جو متعلقہ پرویزو ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ 516A یہ چیپٹر 43 ہے، دا ڈسپوزل آف دی پراپرٹی کے عنوان سے۔ آرڈر فار کسٹڈی اینڈ ڈسپوزل آف دی پراپرٹی پینڈنگ ٹرائل ان سرٹن کیسز۔ When any property regarding which any offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence is produced before any criminal court during any inquiry or trial, the court may make such order as it thinks fit for the proper custody of the such property pending the conclusion of the inquiry or trial, and the property is subject to speedy or nature decay, may after recording the evidence as think necessary order to be sold or otherwise disposed of۔ جو پہلی سپرداری 516A کے تحت میں نے گزارش کی کہ آپریٹ کرے گا دفعہ 516A سی آر پی سی، اگر وہ قبضہ میں لی گئی ہوگی دفعہ 103 سی آر پی سی کے تحت، اگر کوئی پراپرٹی پولیس نے دفعہ 51 کے تحت مشکوک سمجھ کر قبضہ میں لی ہے تو اس کو جو ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے وہ ہے دفعہ 523 سی آر پی سی۔ ملاحظہ کے لیے میں دفعہ 523 سی آر پی سی کی متعلقہ پرویزو پڑھ دیتا ہوں۔ 523 پروسیجر بائی پولیس اپان سیزر آف دی پراپرٹی taken under section 51 are stolen. The seizure by any police officer of the property taken under section 51 are alleged or suspected to have been stolen are found under circumstances which create suspicion of commission of any offence shall be forthwith reported to a magistrate who shall make such order as he think fit respecting the disposal of the such property to the person entitled to the possession thereof, or if such a person cannot be ascertained respecting the custody and production of the such property.
ہم نے جملہ متعلقہ قوانین جس کے تحت پولیس کسی آرٹیکل کو، کسی چیز کو قبضے میں لے سکتی ہے، وہ تفصیل سے پڑھا اور پولیس کے اختیارات کو بھی دیکھا، اور پھر سپرداری پر کون سے قانون ہمیں یہ حق دیں گے کہ ہم سپرداری پر لے سکیں، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم اس پہ وہ قانونی حوالہ جات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کن صورتوں میں سپرداری دی جا سکتی ہے، کن صورتوں میں سپرداری نہیں دی جا سکتی، کون سپرداری کا ذمہ دار، کون حقدار ہوگا، اور جو سپرداری پر آنا چاہے گا اسے قانون کی کون کون سی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑے گا، اور کوئی کورٹ کسی کو سپرداری پر دینے کے بعد اس کو ریوائز کر سکتی ہے، واپس لے سکتی ہے، یا یہ اس کا آرڈر فائنل ہوتا ہے، اور سپرداری کے بعد ریمیڈی کیا ہے اگر کوئی شخص اس آرڈر سے ایفیکٹ کرے گا تو یہ تمام ہم اگلے مرحلے میں، ہو سکتا ہے اس ولاگ کے 2 حصے ہو جائیں، اگر یہ لینتھی نہ ہوا تو میں کوشش کروں گا اسی میں کنکلوڈ کر دوں، اگر یہ لینتھی ہوا پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ہم اس کے قانونی حوالہ جات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، تفصیلاً ملاحظہ کیجیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ بہت قیمتی اور ریسرچیبل ولاگ ہے جو آپ کے بہت کام آئے گا۔